لیکن دماد تو خود سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے۔ بلیچنگ دولہا کم کراتا ہے، یہ دماد زیادہ کراتا ہے کہ میں سالے سے زیادہ نظر آؤں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ تو کم کرا لے گا، یہ زیادہ، چاہے بارات لیٹ ہو جائے مگر بہنوئی کی بلیچنگ کم نہیں ہوگی۔ اور بیچارہ دولہا بھی منی کر رہے ہیں بہنوئی صاحب ناراض نہ ہو جائیں آج، چاہے بارات لیٹ ہو جائے مگر کرا لو، اچھی والی نہیں کی۔ اگر آج یہ بہنوئی کہہ دے، آج یہ داماد کہہ دے، اور میرے سسر اور میرے سالے کان کھول کے سن لے، اگر ڈی جا بجا سب جائیں گے لیکن تیرا داماد نہیں جائے گا، تیرا بہنوئی نہیں جائے گا۔ میں دعوت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 80% ڈی جا ناچ تماشا رک جائے گا، مولانا کی بات بعد میں اثر ہوگی، اس کی پاور اتنی ہے کہ اس کی بات کا اثر پہلے ہو جائے گا۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ بتائیے۔ مولوی صاحب کو تو خطرہ ہے کہ امامت نہ چھوٹ جائے، سسر کو تو خطرہ ہوگا بیٹی نہ چھوٹ جائے۔ حقیقت بات ہے۔ کب کرو گے پاور کا استعمال یار؟ پاور کا استعمال کرو۔ پہلے صحابی، سب سے پہلے مسلمان، اور تاریخ کی روشنی میں خالی تمہیں مزہ دلا کر جانا نہیں چاہتا، حضرت ابو بکر جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے، ایک نمبر کا مسلمان، اے نمبر کا، جس کی ایک نیکی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر۔ آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا۔ جس کی ایک نیکی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر، جو مزار میں بھی نبی کے ساتھ، غار میں بھی نبی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی وفاداری، نبی کی غلامی۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا ایمان نہ لایا، حضرت ابو بکر مصطفیٰ پر جان نچھاور کر بیٹھے تھے۔ جنگ ہو گئی، اسلام اور کفر کی جنگ۔ بیٹا کافر تھا، کافروں کے ساتھ تلوار لے کے آیا۔ حضرت ابو بکر محمد عربی کے غلام تھے، ان کے ساتھ تلوار لے کے آئے، آگے سے لے کے پیچھے تک۔ تم سسر سے، تم اپنے سالے سے، اپنی سسرال سے برائی نہیں لے سکتے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، دوست سے برائی نہیں لے سکتے، یاری سے، غلط کام سے روکوں گا یہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تیری سوچ ہے۔ سن، حضرت ابو بکر کا بیٹا کافروں کے ساتھ تلوار لے کے آیا، حضرت ابو بکر مدینے والے کے ساتھ تلوار لے کے آئے، جنگ چھڑ گئی۔ میدان جنگ میں ایک وقت ایسا آیا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی تلوار حضرت ابو بکر کی گردن پہ آ گئی۔ دیکھا یہ تو باپ کی گردن ہے، تلوار کھینچ لیا، پیچھے ہٹ گیا، ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ جنگ مکمل ہو گئی، کافی دن کے بعد بیٹا بھی ایمان لے آیا۔ ایک دن بیٹا باپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، کہنے لگا باپ، جب میں جنگ میں گیا تھا اور جب میں ایمان نہیں لایا تھا، میری تلوار آپ کی گردن پہ آ گئی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے بیٹے، رب کعبہ کی قسم، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ اس جنگ میں اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی تو محمد کا خدام سمجھ کے کاٹ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی غلفان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار یہ ہے، تو سسرال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ملنے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ابو بکر کہہ رہے بیٹے، رب کعبہ کی قسم، اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی، بیٹے پہ رحم نہ کرتا، محمد کے خدار کو کاٹ دیتا۔ عشق حق ہے، جو ہے اپنی سسرالوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے دوستوں سے نہیں بگاڑنا چاہتے۔ حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہے علیہ السلام۔ حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہے، توجہ کرنا، سارا مجمع ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ایک نبی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں ایک نبی یوسع بن نون ہے علیہ السلام۔ ان کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، اے یوسع، اللہ تمہاری امت کے 70,000 لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000۔ زور سے بول دیں ذرا۔ 70,000۔ حضرت یوسع نے پوچھا یہ 70,000 کون ہیں؟ کہا یہ عیار ہیں، مکار ہیں، عیاش ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ عیاش ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ دنیا کے بدترین انسان ہیں جن 70,000 کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا ان کا حق ہے یہ۔ پھر کہا دوسرا جملہ سن، فرشتہ بولا 40,000 تمہاری نیک لوگوں کو جو اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔
40,000 وہ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, کوئی گناہ ہی نہیں کرتے. 40,000 وہ ہیں جن کی زندگی اللہ اللہ میں گزری. 40,000 وہ ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیا. 40,000 وہ ہیں جو اللہ کے لیے سوتے ہیں, اللہ کے لیے اٹھتے ہیں, اللہ کے لیے چلتے ہیں, اللہ کے لیے بولتے ہیں, اللہ کے لیے کھاتے پیتے ہیں, جن کی زندگی اللہ 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 میں گزر رہی ہے. حضرت یوسف نے پوچھا, ارے گناہ گاروں کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے, بات سمجھ میں آتا ہے, لیکن ان نیکوں کو کیوں اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے, کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کا مہر ان پہ اس لیے نازل ہے, اللہ نے فرمایا یہ 40,000 جو نیک ہیں یہ برے کو برائی کرنے سے روکتے کیوں نہیں, اس لیے ان کا طبقہ پلٹ کروں گا. یہ جو 40,000 مجھے اللہ اللہ کہتے ہیں, میری عبادت کرتے ہیں, ان 70,000 کو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے, اگر تم سے پوچھ لیا کہ تیری سسرال میں ڈیجا بجا تھا, تیری خالہ تیری پھوپھی تیرے خاندان میں ڈیجا بجا تھا, ابھی جھگڑا ہو جائے اس گاؤں میں نا ایک آدمی سے 75 لٹھا رہے ہیں, ارے بھئی یہ 75 کو نے کہا خاندانی مر جائیں گے, مار ڈالیں گے, اپنے خاندانی کو جھکنے نہیں دیں گے, تیرے خاندانی پہ اتنا ناز ہے کہ مرنے مارنے تیار ہے, تو خاندانی تیرے کہنے سے ڈیجا کیوں نہیں روک رہا؟ جی جی کیا بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو 75 لٹھا گئے تھے کہ میاں مر جاؤں گا, مار ڈالوں گا, چھوڑوں گا نہیں. جب 75 لٹ مرنے کے لیے تیار ہے, خون دینے خون لینے تیار ہے, تو کیا تیرے کہنے سے ڈیجا نہیں روک سکتے؟ روکیں گے. مگر تو نے روکنے کی کوشش کی ہوتی, میرے بھائی کہانی کھول کے سن, آگے بڑھ, زمانے کی خوشی نہ دے, کہیں ایسا نہ ہو تو تو نیک ہے مگر اپنے کو تو نیک نہ بنا سکا, اللہ اس گناہگار کی وجہ سے تجھے بھی جہنم میں ڈال دے. جو ہے آپ لوگوں کی کوشش کرو, آپ صرف ہمیں موضوع دے دیتے ہو, حضرت ڈانس کے خلاف بولنا, حضرت ڈی جے کے خلاف بولنا, حضرت کب تک بولے, حضرت کے گردے کالے ہو گئے بولتے بولتے, لیکن حضرت کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے. حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی, ایک مولوی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, توجہ کرنا, میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا, کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ چند لوگوں نے, مگر جب ان چند میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر آ گئے, حضرت علی, حضرت خالد بن ولید, حضرت امیر حمزہ آ گئے, جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کس کی طاقت ہے, جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو ترچھی آنکھ دکھائے, عمر نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا, اگر کلمہ پڑھنے والوں کی طرح کسی نے آنکھ اٹھائی تو عمر آنکھ نکال لے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. یہ علماء بیٹھے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, جب تک زندہ ہوں جب تک کی ذمہ داری, جب تک عمر نے اعلان نہ کیا, امیر حمزہ نے اعلان نہ کیا, جب تک پٹتے رہے یہ پٹتے رہے. اسلام بڑی دھیرے دھیرے بڑا چھپ چھپ کے بڑا گھاٹیوں میں بڑا جھاڑیوں میں رہا, کبھی حبشہ چلا گیا اسلام کا ماننے والا, کبھی ہجرت کر گیا, لیکن جب عمر اٹھا, امیر حمزہ اٹھا, جس کی طاقت سینے پہ بیٹھ کے خون پی جاؤں گا, محمد کا کلمہ پڑھنے والے کو کسی نے آنکھ نکالی تو آنکھ نکالوں گا, تو اسلام پھر ہزاروں میں نہیں تھا, پھر لاکھوں میں چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ علماء بیٹھے اور اگر کسی کو مجھ سے کر رہا ہوں, کان کھول کر سنو, اور میرے بھائی کان کھول کر سنو, آج اگر تقوی آپ کے اندر ہے تو تقوی والا انسان کو حرام کام برا لگے گا. اگر کہیں پر ہی حرام کام ہو رہا ہے, کوئی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے, اے مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے, کان کھول کے سنتے رہ, کام چھوٹے تو چھوٹے ہو دینا, تیری دکان بند ہو تو بند کر دینا, تیرا بزنس تھوڑی دیر کے لیے تھمے تو اس کو تھمنے دینا, لیکن اپنے بھائی کو حرام سے روک لے رہا, یہ بہت بڑی تیری عبادت ہے, یہ تیرا بہت بڑا کام ہے. اگر اپنے بھائی کو تم نے حرام سے روک دیا, یہ تو جنت ملے گی اسے, اس کے صدقے میں روکنے والے کو بھی جنت ملے گی. بے شک, سبحان اللہ. بڑی بات ہے, مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب میں شروع ہوا ہوں, اور اب سنیے, آپ سنیے. آج دیکھیے میرے بھائی, آج ہمیں پتہ نہیں, اس لیے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں, ہمارے پر کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں. یار
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے موبائلوں پہ سٹا کھیل رہے، کوئی ڈریم 11 کھیل رہا، کوئی کھیل کھیل رہا، کوئی کھیل کھیل رہا، کوئی کھیل کھیل رہا۔ ماں باپ سمجھانے والے نے اس کو جائز سمجھ لیا۔ اے میرے بھائی کان کھول کے سن لے، اگر 1 لاکھ روپے تیرے جائز کے حلال کے ہیں، 100 روپے کا نوٹ اس جائز میں تو نے حرام کا ڈال دیا، تو ساری اپنی کمائی کو تو بیکار کر لیتا ہے۔ یار لات مارتے ہیں سے ڈریم 11 پہ، لات مارتے ہیں سے سٹے پہ، لات مارتے ہیں ایسی کمائی پہ جو حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں آئے، ہماری نسلیں بس کا خون جائے، اور وہ نسلیں ہماری غدار بن کے پیدا ہو، وہ نسلیں ہم مر کے قبر میں چلی جائیں، وہ نسلیں جب حرام کا لقمہ کھائے تو پروان چڑھیں گی تو ہم تو قبر میں ہوں گے، وہ شرابیں پی رہی ہوں گی، کوئی ڈانس کر رہا ہوگا، کوئی چوری کر رہا ہوگا، کوئی ڈاکہ کر رہا ہوگا، کوئی حرام کام کر رہا ہوگا۔ میرے بھائی کان کھول کے سن، اپنی اولاد کو حلال کا نقطہ نہیں لا کے جا، تو تو مر کے قبر میں چلا جائے گا، مگر کوئی تیری اولاد میں سے قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی زکات دے رہا ہوگا، کوئی حج کر رہا ہوگا، اور کوئی مدینے والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوگا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، یہ تقریر میری دونوں کے لیے ہے، میری ماں بہن میرے بھائیوں کے لیے۔ اور میری بہنوں تمہارا بیٹا اگر حرام کا لقمہ لاتا لات مار دو اس حرام کے لقمے پہ، اور اپنے بیٹے سے کہہ دو تیری ماں فاقے سے تو بیٹھ سکتی ہے مگر تیرا لایا ہوا حرام کا لقمہ قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ میری آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ اپنے گھروں میں پیغام دو، سب سے پہلا مدرسہ تمہارا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی کے سلطان ایک دن تقریر کر رہے ہیں اپنے مریدوں میں۔ کہاں تقریر کر رہے ہیں اپنے؟ ذرا اگر نیٹ ورک سے بات باہر نہ جا رہی ہو تو ذرا محبت سے بول کے سنیے گا اپنے مریدوں میں۔ آپ کہنے لگے امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہ امام احمد بن حنبل کے گھر کا آٹا ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے کتنا بڑا امام ہے، شریعت کے 4 ہی امام ہیں، ان کا ایک امام امام احمد بن حنبل ہے، کتنا بڑا امام ہوگا؟ ذرا سن لیجیے کتنا بڑا ہوگا۔ انہیں تو اگر کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی بھی اگر ہو نا تو کم ہے، اس لیے کہ شریعت کے 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے۔ گھر کا آٹا ختم ہو گیا، لوگوں میں ذکر ہوا گھر کا آٹا ختم ہوا گیا۔ یہ بات بیٹے کو پتہ چل گئی، بیٹے نے کسی کے ذریعے سے باپ کے گھر میں آٹا پہنچا دیا، روٹی بنی، امام احمد بن حنبل کی دسترخوان پہ بیٹے کے آٹے کی روٹی رکھی گئی۔ ذرا دل سے سننا، روٹی رکھی گئی، آپ نے پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ میرے گھر میں تو ختم ہو گیا تھا۔ کہا حضور آپ کے بیٹے کو پتہ چلا، جیسے ہی خبر ملی آٹا بھجا دیا۔ آپ نے فرمایا اس روٹیوں کو میرے دسترخوان سے اٹھا لو، میرے دسترخوان سے اس روٹیوں کو اٹھا لو۔ ذرا توجہ سے کہا حضور آپ کے بیٹے کے گھر کی ہیں؟ ہاں میرے بیٹے کے گھر کا آٹا مگر اٹھا لو، اور آپ ایک کام کرو ان روٹیوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں جا کر پھینک دو، جا کے مچھلیوں کو کھلاؤ۔ لوگ اٹھے، اٹھنے کے بعد روٹیوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا، چھوٹی اور بڑی مچھلیاں کھانے کے لیے آئیں، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی۔ ایک مچھلی نے بھی روٹی میں ذرہ برابر بھی منہ نہ لگایا۔ اگر دل رکھتے ہو تو یا رسول اللہ، ہم نے تو سب چیز کو حلال سمجھ لیا، جیسے بھی آ گیا حلال ہے۔ سن یار، تیرے کھیت میں دھان کٹا ہوا پڑا ہے، تجھے دھان کا پولا باندھنا، اور برابر والے پڑوسی کے کھیت میں پرال جھڑا ہوا پڑا، تو سوچتا ہے کہ اس کے جھڑے ہوئے پرال کو اٹھا کے اپنا پولا باندھ لوں بغیر اجازت کے، یہ بھی حرام ہے۔ کان کھول کے سن، اگر کسی کے کھیت سے بغیر اجازت کے ہری مرچی توڑ کے اپنے قیمے میں ڈال لی، تیرا پورا کا پورا قیمہ حرام ہے۔ بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا، مگر یہ چوری کی مرچیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی، تیری نسلوں میں اس کا اثر ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ دریائے دجلہ کی ایک مچھلی نے بھی نہیں کھایا، ایک مچھلی نے بھی، جو ایک نے بھی کھایا ہو نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا میں لہر آئی،
کیا آئی دریا میں؟ اور ان روٹیوں کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا، لہرائی اور کنارے پر پھینک دیا۔ سارے لوگوں نے ماجرا دیکھا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور ہم نے دیکھا کسی بھی مچھلی نے وہ روٹی نہیں کھائی، دریا نے بھی اس کو لہر کے ذریعے سے کنارے پر پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جن روٹیوں کو مچھلیاں نہیں کھاتی تم مجھے کھلانا چاہتے ہو؟ کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو، یہ ان دنوں کا خریدا ہوا آٹا ہے میرے بیٹے کے گھر میں جن دنوں میرا بیٹا بغداد کا قاضی یعنی حاکم اور جج ہوا کرتا تھا، اس سیلری سے اس نے آٹا خریدا ہے، یہ بھائی اس کے لیے جائز ہوگا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ذرا غور کریں، جبکہ آپ نے کوئی ناجائز ہونے کی وجہ بھی نہیں بتائی، مگر عہدہ بڑا نازک تھا، حاکمیت کا، حاکم بڑا نازک عہدہ ہے، اگر فیصلہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گیا تو معاملہ ختم۔ بڑا معاملہ نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ توجہ فرمائے، ہم ہیں اگر بچہ سعودی جا رہا کمانے کے لیے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا او بیٹا فلانے کا بیٹا اتنا کماتا ہے بیٹے تو کم سے کم اس کے برابر تو کما کے لانا، اور میری بہنوں میرے بھائی اپنے بیٹے سے یہ کہنا تو فلانے کے بیٹے کے برابر کمائے یا نہ کمائے مگر پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد میں اپنا کمانا، اس کے بعد میں دھندا کرنا، اس کے بعد میں پیسہ کمانا۔ یہ تھوڑا بھی ہوگا نا تو اللہ ہمیں اسی میں برکت دے گا، سبحان اللہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں فلانے کا تو اتنا کما رہا اور بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ ایک نے چوری کیا اپنا سب کچھ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد گھر بھیجتا رہا، پوچھا بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بار بار یہی تقاضا ہوتا، پڑوسی کا بیٹا تو اتنا کما رہا یار میرے پاس یہاں سب کچھ بیچ کے میں گھر والوں کو بیچ رہا ہوں تب بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ حال ہے میری قوم کا۔ آؤ ذرا سنو، حبیب اجمی ایک اللہ کا ولی ہے اور بغداد میں رہتا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا بولیے۔ اب میری تقریر شروع ہوئی ہے، سمجھ لیجیے، سمجھ لیجیے اب شروع ہوئی ہے، اور اب میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنا دم ہے اور میرے اندر کتنا دم ہے، اب یہ دیکھنا، سمجھ لیجیے آپ، اب آپ کا دم مجھے دیکھنا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حبیب اجمی اللہ کا ولی ہے، ان کے سامنے ایک بہت بڑا گناہگار آ کر رو رہا، کہنے لگا حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ التجا لے کے آیا ہوں، کرم کر دے۔ حبیب اجمی نے فرمایا او آنے والے تو بغداد کا سب سے زیادہ گنہگار انسان، شراب تو پیتا تھا، ظالم تو تھا، چوریاں تو کرتا تھا، لوگوں کی جیبیں تو کرتا تھا، لوگوں کو تو ستاتا تھا، لوگوں کو پریشان تو کرتا تھا، آج تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار ایک 12 سال کا بچہ میری زندگی میں آیا، میری زندگی بدل کے چلا گیا، حضور کیا بتاؤں، کل کی بات ہے، کل میری بیوی کا برتھ ڈے تھا، میری بیوی خوش ہو کے بولی اے میرے شوہر آج میرا برتھ ڈے ہے، آج بہت بڑی پارٹی ہمارے گھر میں ہونا ہے، آج اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دے، رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں گی، شرابوں کے جام چلیں گے، آج ہمارے گھر میں بہت بڑی ایک محفل سجائی جائے گی۔ کہنے لگا حضور میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، میں نے شرابی کی بھی دعوت کر دی، میں نے جواری کی بھی دعوت کر دی، میں نے سٹے باز کی بھی دعوت کر دی، میں نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کر دی، میں نے ناچنے والوں کا بھی انتظام کر لیا، میں نے شراب کا بھی انتظام کر لیا، میں دعوت کر کے گھر پہ آیا، میری بیوی بولی او میرے شوہر ایک کام ذرا اور کر دے، گھر میں کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان کم ہے، بازار جا، میں نے لسٹ بنا دی ہے، اس لسٹ کے مطابق بازار سے ساز و سامان خرید کے لے کے آ۔ کہنے لگا حضور میں اس لسٹ کو لے کے بیوی کے پاس سے بازار چلا گیا، بازار جانے کے بعد میں نے سامان خریدا، کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ پینے کا سامان تھا، کچھ پکانے کا سامان تھا، کچھ دوستوں کی مہمان نوازی
نمازی کا سامان تھا، میں نے پوٹلی باندھ لی اور پوٹلی بنانے کے بعد میں زمین پر رکھ لی. اب مجھے تلاش ایک مزدور کی تھی، کوئی مزدور مل جائے میری پوٹلی کو کاندھا لگائے میرے گھر تک لے جائے تاکہ میں اسے اس کی مزدوری دے ڈالوں اور وہ میرا کام کر ڈالے. کہنے لگا حضور دوپہر ہو گیا تھا، بڑی شدت کی دھوپ تھی، بڑی تیز کی گرمی سورج کی تماجت مجھے دل ملائے دے رہی تھی. حضور لیکن کوئی مزدور نہیں مل پا رہا تھا. پھر میں آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا، ایک 12 سال کا بچہ ہے، چہرے پہ حسن کی برسات ہے، معصومانہ انداز ہے، نگاہیں جھکی ہیں، بازار میں کھڑا ہے. میں نے کہا او بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں چھوٹا مزدور ہوں، چھوٹے چھوٹے کام ملتے ہیں مزدوری کر لیتا ہوں، تھوڑی سی دہاڑی ہوتی ہے گھر میں چلا جاتا ہوں. میری بوڑھی غریب ماں ہے، اس کا گھر کا چولہا جلتا ہے، اپنی ماں کو فاقے سے نہیں سونے دیتا. آج مزدوری نہیں ملی، دوپہر ہو گیا، چل ملا کی دھوپ ہے. میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنی پوٹلی کے پاس لا کے بولا او بیٹا میری پوٹلی کو کاندھا لگا کے میرے گھر تک لے چل، میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا، میرا بھی کام ہو جائے گا، تیرا بھی کام ہو جائے گا، تیری ماں کو لقمہ ملے گا، میرے گھر میں فنکشن کا انتظام ہو جائے گا. بچے نے جب پوٹلی اٹھائی وزن زیادہ تھا، اٹھا نہ سکا. بچہ گھبرا کے بولا کام کرانے والے انسان میری عمر صرف 12 سال ہے، تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، کوئی جوان ہی اٹھا سکتا ہے، اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوں. میں نے کہا تو چلا جا، پھر میں کسی نوجوان کو بلا لوں گا وہ لے جائے گا. بچہ رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایسا ستم نہ کر، ایسا ظلم نہ کر، میری ماں فاقے سے انتظار کر رہی ہے، اگر میں نہ لے کر کے گیا تو میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا. تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میں ماں کی خاطر یہ زیادہ وزن بھی اٹھا لوں گا، اگر مجھے تکلیف ہے یہ بھی برداشت ہے، مگر میری ماں فاقے سے کروٹ لے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. اتنا سہارا دے دے، پوٹلی اٹھا کے میرے سر پر رکھ دے، جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے، تیری پوٹلی پہنچا کے ماں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. یار یہ وفادار ماں کا وفادار بیٹا ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. کہنے لگا میں نے پوٹلی اٹھوانے سے پہلے کہا بیٹا چل اٹھا تو دوں گا پوٹلی، لیکن یہ بتا مزدوری کیا لے گا؟ بچے نے کہا 3 دینار. کیوں؟ کہنے لگا میرا 3 دینار میں خرچہ ہو جاتا، بس باقی بڑے لوگ تو زیادہ لیتے ہوں گے، مجھے تو صرف 3 چاہیے. کہنے لگا 3 دینار کی مزدوری طے ہو گئی. بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا گئی. جب بچہ پوٹلی لے کر چلا سانس پھولنے لگا، بچہ پوٹلی لے کر چلا، بچے کا پسینے میں کپڑا بھیگ گیا، بچے کا سانس پھولا. میں تو ظالم انسان تھا. حبیب اجمی سے کہہ رہا حضور میں تو ظالم تھا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں تھی، بچہ چل رہا تھا، میں ظالم تھا، میں ہنستے تہتے لگاتا جا رہا تھا. لوگوں تمہارے گھر میں کوئی کمزور مزدور آیا کرے، کوئی بوڑھا مزدور آیا کرے، اس سے کام کم کرا لیا کرو، مزدوری پوری دے دیا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق پر تمہاری مہربانی ہوگی. بے شک سبحان اللہ. یہ بھی اس کی مدد ہے. اگر بازار میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہے کوئی سبزی بیچنے، جوان کی بات میں لے پہلے بوڑھے کی خرید لے، یہ بھی اس کی مدد ہے. کہنے لگا بچے کے سر پر رکھایا، بچے کا سانس پھول گیا، مگر کوئی بات نہیں، بچہ چلا. جب چلا تو چلتے 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 ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا. مزہ آ جائے گا. ایک بستی سے گزر ہوا. کہنے لگا ظہر کا وقت ہو گیا تھا، بستی میں ظہر کی اذان ہونے لگی. کیا ہونے لگی؟ ظہر کی اذان. بچے نے پوٹلی زمین پہ پھینک دی. میں نے کہا کیا تھک گئے؟ کہا تھکے نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں تمہارا کام کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا. ہم تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا، لیکن ذرا غور کریے مزدور بچہ ہے. کہنے لگا پہلے نماز بعد میں تیرا. زور سے بولو بعد میں تیرا. آپریٹر صاحب ذرا کو بڑھائے 1 منٹ کے لیے، ایک اور گونج دونوں بڑھا دیجئے. بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا. سارے لوگ بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. ہائے ہائے مسجد سے آواز آ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا. اللہ اکبر اللہ. اگر آپ دل سے سنو گے تو اور اذان سنا دوں گا، اور سنا دوں کہ اتنی رہنے دوں. تو ذرا یہ کو گونج بڑھا دو، اپنے صاحب بڑھا دیجیے. ہم تو موبائل میں لگے ہیں تو موبائل میں ہی ہے. یار یہ ہے کس نے اسے پاٹ پڑھایا تھا نماز کا، پوٹلی ڈال کے ادھر اذان ہو رہی ہے، پکارنے والا پکار رہا اللہ
نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا. سبحان اللہ. پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہو. یہاں تو جماعت تیار ہے, کام پہلے, جماعت چھوٹ گئی. جی اپنی پڑی ورنہ وہ بھی نہ پڑی. عید کے دن ٹوپی لگا لی, جمعہ کے دن نہا کے سوچتا ہے کہ جنت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہی ہوں. اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے, تجھے شیطان نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے. اگر واقعی مصطفیٰ کا غلام ہے نا تو تو ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے, ایسا چڑھا لے کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو دور بھاگنے لگے. یہ مصطفیٰ کا غلام ہے, یہاں دال ہماری نہیں غلطی ہے. سبحان اللہ. نہیں غلطی ہے ہماری. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. ویسے ہی کرو, ساؤنڈ جیسا چل رہا تھا ماشاءاللہ, کو کم کرو. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اذان میں نے پڑھ دیا, نماز پڑھو گے, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہے نا, ہم مسلمان ہیں بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ نبی کے لیے جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دی, بولے دے دیں گے. اٹھاؤ مت. میں نہیں اٹھوا رہا, میں نے بہت اٹھوائے, اب نہیں اٹھوا رہا. فجر کی نماز بس وہی چھوٹ جاتی ہے. یار جان دے دے گا, نماز چھوٹ جاتی ہے. یار یہ کون سی بات ہے یار؟ تو جان دے سکتا, تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ جان دے دے گا, زکات نہیں دے گا. جان دے دے گا قربانی کے لیے, نہیں ٹائم ہے تو حساب نہیں. اور گھر میں 5 لڑکے ہیں تو 5 پہ اتنا بڑا موبائل ہے. اگر 5 کا اکٹھا کر لیا جائے تو 1 لاکھ کا موبائل بیٹھے گا, ہے نا. مگر 3000 کا حصہ کرنے کا حساب نہیں تھا اس کا. کہ مسلمان کیا تھا؟ بہت پکا کہ جنت ملے گی. ارے جنت سب سے آگے. او میرے بھائی, یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ کان کھول کے سن لے. خالی یہ کہنے سے میں مسلمان نبی کا غلام, خالی کہنے سے میں قادری, میں چشتی, میں رضوی, میں وارثی, میں فلاں کام نہیں چلے گا. کسی کا عرس کرا کے ناچ لینے سے کوئی ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. کسی کا عرس کرا کے قوالی کر لینے سے ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. عرس میں انیس صابری کو بلا کے یہ کہلوا دینے سے کہ مجھے چل گیا چشتی رنگ, اس سے چشتی رنگ نہیں چلتا. بلکہ فجر کا وقت ہو اور تیرے سر سجدے میں ہو, زمانہ کہے کیا ہو گیا تو تو کہنا نظر آئے مجھے چل گیا چشتی رنگ. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خواجہ کا غلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب. عرس ہو رہا ہے ایک جگہ. عرس میں اتنی بڑی لکڑیاں جلا رہے تھے, چیمٹے تھے اتنے بڑے لکڑیاں. میں نے کہا یہ کون سی قوم ہے؟ کہنے کا یہ ہے ملنگ. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولے حضرت انہی کا تو مین کام ہے. میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا, جب سے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں چیمٹا, لکڑیاں جڑ رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اور جب قوالی ہوئی تو سب سے زیادہ ناچ رہے, سب سے زیادہ ناچ رہے. اور نہ فجر کا پتہ, نہ ظہر کا پتہ, نہ عشاء کا پتہ. میں نے کہا یہ ملنگ ہے. ہاں ملنگ ہے. میں نے کہا اچھا کان کھول کے سن لے. جہنم کا جب دروغہ ان سے بات کرے گا نا تو کہے گا آگ سے بڑے تم نے قربتیں کی تھی, ذرا ادھر کو آ جاؤ. تم نے تو ایسی نہ جلائی تھی جیسی ادھر جل رہی ہے, ذرا ادھر کو تھا. یار یہ کیسا عرس ہے کہ تیری عرس سے نمازیں غائب ہیں؟ یہ کیسا عرس ہے کہ تیرے عرس سے دین غائب ہے؟ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, تیرے عرس میں ڈانس ہو رہا, تیرے عرس میں قوالیاں ہو رہی ہے, تیرے عرس میں ناچ میں نچایا جا رہا, تیرے عرس میں موت کا کنواں, تیرے عرس میں چکر کا جھولا, تیرے عرس میں ڈانس پارٹی. یہ عرس نہیں, یہ تیرا میلہ ہے. عرس تو ایسا ہوتا کہ عرس
اللہ سبحان اللہ بہت عرس ہوتا تو ایسا ہوتا کہ عرس میں گیا تھا تو بے نمازی تھا، اور جب عرس سے آیا ہے تو نمازی بن کے آیا، کیا بات ہے نمازی بن کے آیا، کہہ رہا ہے کہ میں چشتی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں برکاتی ہوں، میں وارسی ہوں، میں فلاح ہوں، میں یہ ہوں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ سن لے تیرا رازقی ہونا، تیرا قادری ہونا، تیرا وارسی ہونا کام نہیں آئے گا اگر واقعی صابر پاک سے محبت کیا ہے، واقعی بغداد کے دولہ سے محبت کیا ہے، تو تیری زندگی میں حرام نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک ارے میاں توجہ کریں، دولہا بنا، دولہا، دولہا جانتے ہو نہیں جانتے؟ لفظ ہیں کتنے؟ 5 دولہا، 5 لفظ ہیں، 5 اتنا کھسوٹ لیتا بات کے 5 نسلوں تک کو قرض مند کر دیتا۔ اللہ ہاں صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ پہلے تو ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا، بچولیا سے کہا ہماری تو کوئی مانگی نہ، کوئی مانگ نہیں بتا گا، پہلے ہلکے ہلکے ہاتھ رکھے گا، اور جب بات جم گئی نا، بات تھوڑی سی جم گئی تو پھر اس سے کہے گا بچولیا سے دیکھو بھئی ہمارا خیال رکھیو، ہلکے ہلکے اب شروع کر دیا اس نے۔ اب جب بچولیا نے کہا بھئی ذرا ان کا خیال رکھیو کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے خیال رکھیں گے، جب رشتہ اور جم گیا اور جب دن لگ گیا شادی کا تو کہہ رہا ان سے یہ تو پوچھ لو گاڑی کون سی والی لگے، جی ابھی مر گیا تھا، ابھی پوچھنا چاہیے تھا، اب گاڑی کہاں سے آ گئی ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو بات سنو، دن رکھنے میں جو ہے میرے کم سے کم 75 آدمی تو آئیں گے۔ میں نے کہا اتنا بھاری دن ہے کہ 75 اٹھا کر رکھیں گے؟ دن رکھنے میں 75 چل رہے ہیں، دن رکھنے میں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ 75 دن رکھنے میں نے کہا ڈاکہ ڈال لو، مرچیں لے کے چلے جاؤ کسی کے گھر میں، ارے دن اتنا بھاری، میں اکیلا آدمی 5 منٹ میں 75 لوگوں کے دن رکھ دوں گا۔ رکھوا لو، یقین نہ آئے تو 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک 30 کے ہو گئے، دوسرے مہینے میں 60 اور آدھا مہینہ اور لے لو 75، 1 منٹ میں رکھ گئے 75 لوگ، انہوں نے جوڑے بھی ہوں، گفٹ بھی ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، کھانے بھی ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر کہہ رہا بارات کے لیے ہوٹل کون سا ہوگا؟ ہوٹل کون سا؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، تباہ کر دیا ہے ہمارے معاشرے نے ہم کو، ہم تباہ ہو گئے، تباہی کے راستے ہم نے خود نکال لیے۔ یہ بیٹیاں کب تک اپنے باپوں کے گھروں میں جوانی کے ایام گزاریں گی؟ میرے بھائی ذرا مجھے بتاؤ تو یہ جوانی ہے، اگر ڈگمگا گئی تو وہ باپ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گھر کے ذمہ دار آدمی، تیری بیٹی کا تیرے بیٹے کا قدم ڈگمگا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے، ایک کی شادی کر لی، دوسرے کی شادی کری، کہا کوئی مانگتا ہوں، کہا کوئی مانگ، بڑے غصے میں بولا، اور اگر کوئی لے بھی آیا تو بولا پھینک دوں گا جا اس کو، بڑے غصے میں جی کہا بھئی بڑی فارم میں چچا تو، کہا بات اصل میں چچا سلگے بیٹھے ہیں، بات یہ تھی کہ چچا نے جب پہلے بیٹے کی شادی کی تو چچا نے بڑا مانگ تانگ کیا، چچا نے کہا حقہ بھی مجھے بڑھیا والا چاہیے، سمبل والا، سمبل میں ملتا بہت ہائی فائی ہوتا، بولے حقہ بھی آ گیا، چچا کو گاڑی تو چلانا آتی تھی، بلیرو میں تو بیٹھے نہیں چچا کیونکہ چلانی نہیں آتی تھی، بیٹے نے بٹھالا بھی نہیں، نئی بہو تھی تو کہاں چچا کو منہ لگا رہا ہوگا، وہ تو اسے ہی اوٹی سے، نینی تال سے، شملہ سے فرصت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کے بعد چچا نے حقہ نکالا صندوق میں سے کہ لاؤ اسی کو پی لے، چچا کو پیتے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تو ایک دن بہو سے جھگڑا ہو گیا، چچا سے بولی میرا ہی حقہ پی کے مجھے ہی آگے دکھا رہا، دے تو ادھر کو ذرا، اب چچا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، ہاں کیا کریں؟ اب چچا مولوی صاحب سے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولوی صاحب بھی ڈانٹے گا کیوں مانگا تو نہیں تھا، چچا بولے دوسرے کی شادی ہوگی جہیز نہیں بہو لوں گا، جہیز نہیں اور آج بہو نہیں جہیز چاہیے، اور میرے بھائیوں بہو لو، بہو جہیز نہیں بہو، جی گھر میں بہو آئے گی تو تا زندگی نظر آئے گی، جہیز آئے گا تو چند دن میں دیمہ کھا جائے گی۔ نوجوانوں بڑی محبت کرتے ہو تم ہم سے، میں مانتا ہوں اتنی محبت کرتے ہو، شاید دنیا میں آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہو، لیکن میرا ایک پیغام ہاتھ جوڑ کے خدا کی قسم، یہ میں اپنے دل کی آواز ہے، میں نے تو اس سے اعلیٰ حضرت میں لوگوں کو 10-10 منٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا، بڑی سفارش کے ساتھ آدمی جماتا کہ میری جم جائے، خدا کی قسم میں بولتا ہوں، اب کے بھی جب میں بولا تھا تو میں نے یہی پیغام دیا تھا کہ ان نوجوان بچیوں کی شادی کرو وقت پر، بیش جہیز ختم، میں نے یہی پیغام دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا اگر میرا ساتھ یہ علماء تھے
تو 105 لڑکیوں کی شادیاں میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو میرے ان جملوں پہ عمل کرنا۔ تمہارا باپ کچھ کہے، تمہاری ماں کچھ کہے، بھائی کچھ کہے، بہن کچھ کہے، کہنا اگر تمہیں دولت چاہیے تو سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ لے، اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ارے وہ مریم کو جنگل میں عطا کرتا ہے، یوسف کو کنویں میں عطا کرتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں عطا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں عطا کرتا ہے، تو تجھے بھی اس دنیا میں عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک نوجوان ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، میری تقریریں سن کے اللہ نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا، اللہ اسے سلامت رکھے، اسے جنت عطا فرمائے۔ جب اس کی شادی ہوئی اس نے کہا غریب گھر سے میرے شادی ہوگی، غریب گھر سے شادی کے لیے پیغام بھیجا دیا، رشتہ ہو گیا۔ لڑکی والوں نے بڑی بھاگ کر رشتہ کیا، بڑے خوش ہو کر رشتہ کیا، کیونکہ لڑکا امیر تھا، لڑکی والے غریب تھے۔ ہو گیا لڑکے کی ڈیمانڈ پر، پھر بھی ماں نہ مانی، کہنے لگی میری 5 بیٹیاں ہیں، کم سے کم بیٹے ان کے لیے کچھ پیلی پیلی نشانی تو کرائی دینا، کچھ تو کرائی دینا۔ بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے برجستہ جملہ بولا تھا، اگر زیادہ ہی مانگنے کا شوق ہے نا تو بیلا لے کے کہیں کسی کے دروازے پہ مانگ لے، مگر خدا کی قسم اس بیٹی والے سے مت مانگنا۔ نوجوانوں اگر تم نے قسم کھا لی تو تیری ماں تیرا بوڑھا باپ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تو نے قسم کھا لی مجھے بیوی چاہیے جہیز نہیں چاہیے، معاشرہ بدل جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ قسم تمہیں کھانا پڑے گی۔ بھائی ڈیمانڈ کرے تو کہنا شادی میری ہے، تو کیوں ٹینشن لے رہا بھائی؟ ماں ڈیمانڈ کرے شادی میری ہے، ہاں ماں شادی تو اپنی مرضی سے کر دے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے دو دے، سبحان اللہ، لیکن ڈیمانڈ 1 پیسے کی نہیں ہوگی شروع سے لے کے آخر تک۔ خدا کی قسم جس دن تم نے یہ من بنا لیا نا تو آج تو جہیز کی ڈیمانڈ مت کرنا، کل میدان محشر میں اللہ تجھ سے نیکیوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جملہ نہیں سمجھے، جملہ نہیں سمجھے، جملہ سمجھ لو۔ جو اللہ کی مخلوق کا دل رکھ لیتا ہے اللہ میدان محشر میں اس اپنے بندے کا دھرم رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کم مال پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم نامہ اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، بڑی برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اور میرے بھائی تمہاری میری تو اوقات کیا، رنگون کے قید خانے میں مغلیہ آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ لوگوں تمہارے پاس آج چھت ضرور ہے، 3 مالا مکان ضرور ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں، بزنس، اچھے موبائل ضرور ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عزتیں نہیں ہیں۔ کل چھتیں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، ان پہ اثاثہ نہیں تھا، مگر حضرت عمر اس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ بیٹھا مدینے میں ہے اور روم و ایران کے بادشاہ عمر کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ عزت اللہ نے یہ دی تھی، آج عزت نہیں ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم دعائی کمی وقار۔ پوٹی رکھ دی، کہا پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ کہنے لگا بیٹا مزدور ہمارا اگر تمہیں نماز نہ پڑھنے دے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے اگر نماز نہ پڑھنے دو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اگر پڑھنے دو گے تو کچھ ملے گا۔ کہا کیا ملے گا؟ بچے نے جواب دیا تو مجھے نماز کی اجازت دے دے، 1 دینار مزدوری کم دے دینا، 2 دے دینا، میں 2 پہ راضی ہو جاؤں گا۔ 2 ہی دے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور جب بچے کا یہ جملہ سنا نا تو دل کی بتی جل گئی، دل کا چراغ جل گیا، اس بچے کے ان جملوں نے دل میں گھر کر لیا۔ اب تو بچہ پیارا لگنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا تیری باتیں بڑی پیاری لگی، تو نے دل جیت لیا، جا نماز پڑھ لے، تیرا پوری مزدوری ادا کر دوں گا۔
نماز پڑھ کے سب سے پہلے بچہ نکل کے آ گیا مسجد سے. میں نے کہا وہ بیٹا ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں تھا, اتنی جلدی کیسے نکل آئے؟ بچے نے کہا ابھی فرض نماز جماعت سے پڑھا ہے, میں نے سنت و نفل چھوڑ دیا. کس لیے؟ کہا اس لیے کہ تیرا مزدور بھی تو ہوں, اگر تجھے تکلیف ہو گئی تو میری روزی حرام ہو جائے گی. اب میں نے فرض نماز پڑھ لیا ہے, تیرا کام پورا کر کے گھر جا کے 4 رکعت نماز بچی ہوئی ادا کر لی جائے گی. کہنے لگا بیٹا تجھے شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہے کہ سنت و نفل گھر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. کہا تجھے کس مدرسے کے مدرس نے پڑھایا؟ کہا مدرسے میں پڑھنے کا تو موقع ہی نہ ملا, آنکھ کھولی تو مزدوریاں کرنے لگ گئے. ہاں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو میری ماں عائشہ کی نماز پڑھ کے مجھے دین پڑھاتی ہے, میری ماں مجھے قرآن پڑھاتی ہے, میرا مدرسہ میری ماں ہے, میرا معلم میری ماں ہے, میری استاد میری ماں ہے, میری ٹیچر میری ماں ہے, میری تربیت کرنے والی میری پیاری ماں ہے. میری امی جان, میری امی جان. اللہ اللہ. کہنے لگا بیٹا اگر میں تجھے 2 دینار مزدوری دیتا اور تیری ماں, اگر تیری ماں میں 2 دینار مزدوری دیتا, اگر تیری ماں تجھ سے پوچھ دیتی بیٹا روزانہ 3 لاتا تھا آج 2 کیوں لایا ہے, تو جواب کیا دیتا؟ کہنے لگا میری ماں پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے, ایک حساب اور ہے جو پیسے سے پہلے لیتی ہے. جب شام کو ماں کی بارگاہ میں کما کے لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی ماں کے ہاتھ میں جب مزدوری کا پیسہ دیتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے بیٹا یہ پیسہ بعد میں دینا, پہلے نمازوں کا حساب دے, فجر کہاں پڑا ہے, ظہر کہاں پڑا ہے, عصر کہاں پڑا ہے, مغرب کہاں پڑا ہے. اگر ایک نماز بھی چھوٹ جائے تو میری ماں کہتی ہے جو پیسہ نمازیں چھوڑ کے کمایا گیا ہے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, فاقے سے سو جاؤں گی, مگر نماز چھوڑ کے کمایا گیا پیسے کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 کیا بات ہے. اگر آج کی مائیں خدا کی قسم ایسی ہو جائیں تو بچے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی ولی ہو جائیں گے. یاد رہا, کہہ دو نا سبحان اللہ. ماں کا اہم رول ہے میری بہنوں, کان کھول کے سننا, برا نہ ماننا. ماں کا اہم رول ہے. باپ تو کھیت پر چلا جاتا, کمانے چلا جاتا, باہر چلا جاتا, لیکن بچہ سب سے زیادہ اگر کسی کا دیدار کرتا ہے تو اپنی ماں کا. بات حقیقت ہے کہ نہیں بولیے؟ اپنی ماں کا. سلطانہ ڈاکو کو جب پھانسی لگی تو اس سے کہا آخری کوئی خواہش, کہا ماں کو لاؤ. جب ماں کو لایا گیا کہا تیرے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ماں نے جب کان قریب کیا, سلطانہ کے ہاتھ بندھے تھے, دانت سے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا. ماں نے کہا بیٹے یہ ظلم کیوں کیا جاتے جاتے, تجھے تو پھانسی ہو رہی ہے, ماں کا کان کیوں کاٹا؟ کہا ماں اگر شروع میں نے چوری کی تھی تو نے مجھے ڈانٹا ہوتا تو آج پھانسی کے تختے پہ تیرا بیٹا نہ چڑھا ہوتا. تو نے شروع میں مجھے شاباشیاں دی, وہ شاباشیوں کا نتیجہ آج یہ ہے, اتنا بڑا پھل بنا ہے کہ تیرا بیٹا آج تختہ دار پہ کھڑا ہے, یہ تو اس کی قصوروار ہے. عبد القادر, سبحان اللہ تو کہہ دو. اللہ 18 پاروں کے حافظ بن کے دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. کمال استاد کا نہیں, کمال ماں کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ بچے نیک ہو جائیں, بچے نیک ہو جائیں. اور میرے بھائیوں جو بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں, بال کھول کے گھومتی ہیں, جو بیٹیاں پردہ نہیں بلکہ میک اپ کر کے غیروں کو اپنے چہرے دکھاتی ہیں, اپنا حسن دکھاتی ہیں, ان کی کوکوں سے نمازی اور نیک اور ولی پیدا نہیں ہوتے بلکہ نچکئیے پیدا ہوتے ہیں. پتنگ باز, پٹاخے باز, کبوتر باز, آتش باز پیدا ہوتے ہیں. لڑائی باز, جھگڑے باز, مکے باز, گٹکے باز, پڑیا باز. ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دو. جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے. ہر کوک میں سلطان نہیں آتا. یہ بتاؤ دوسرا حسین کیوں نہیں آیا آج تک دنیا میں؟ کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا ہے ایک حسین اور پیدا کر دے؟ اللہ چاہے تو 1000 حسین پیدا کر. ارے اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جب نبی 1,24,000 پیدا کر دیے تو کہ ایک حسین نہیں دے سکتا تھا؟ مگر سنو جواب ملا گلفار, میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں, لیکن حسین پیدا کرنے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے. کوئی دوسری فاطمہ جیسی کوکھ نہیں, اس لیے حسین جیسا بیٹا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ فاطمہ کی کوکھ ہو تو پھر حسین ہوتا ہے. سبحان اللہ بول دو. اللہ اللہ. بی بی ماہ نور ہو تو بیٹا قریب نماز ہوتا ہے. ہائے ہائے
سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین دو. بچوں کو دین دیو گے تو دہلیز تک دین آ جائے گا. بچیوں کو دین دو گے تو نسلوں تک چلا جائے گا. بچے کا کہنے لگا اتنی محبت ہو گئی بچے سے, بچے کے یہ جملے سن کے دل چاہتا تھا اسے پیر بنا لوں, میں اس کا مرید ہو جاؤں. میں نے کہا بیٹا یہ پوٹلی ہمارے سر پر رکھ دو, ہم پوٹلی لے کے چلیں گے, تم پیدل پیدل خالی ہمارے ساتھ چلنا, ہمارا دروازہ آئے گا, ہم تمہیں تمہاری مزدوری دے دیں گے. میرے لال اب محبت سے تم سے ہو گئی, تمہاری زبان سے جملے سن گئے, دل تم کا فریفتہ ہو گیا. اب دل نہیں چاہتا کہ پوٹلی تمہارے سر پر رکھی جائے. اے بیٹا پیدل پیدل چلو, خالی چلو, فری چلو, تمہیں پیسہ دے دوں گا. بچے نے کہا جب تک میں کام نہیں کروں گا, جب تک پیسہ نہیں لوں گا. میری ماں نے کہا ہے بیٹا جو کرنا نہیں اس کا لینا نہیں, حرام کا لقمہ لانا نہیں. چاہتا ہے 3 دینار لوں تو پوٹلی میرے سر پر رکھی جائے گی. پوٹلی ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں چل رہا اسپتالوں میں کمیشن ہے. ادھر یہ مر رہا بیچارہ, ادھر اس کا آپریشن ہونا, ادھر ڈاکٹر سے فون کر دیا ڈاکٹر صاحب مریض بھیج رہا ہوں, میری کمیشن الگ رکھنا. شرم نہیں آتی؟ ایک ڈاکٹر سے میں نے کہا مریض کی چھٹی کرانے گیا, غریب مریض تھا, میں نے کہا یار اس کے اوپر رحم کر دے, اللہ کے بندے تو بھی مسلمان ہے, یہ تیرا بھائی کلمہ پڑھنے والا, لیکن اپنی بیوی کا زیور بیچ کے آپریشن کرایا, بچے کی پیدائش, کچھ تو رحم کر دے. کہنے لگا مولانا صاحب کم تو کر دیتا مگر کسی کی معرفت آیا 5000 اسے بھی دینا. اللہ ذرا غور کرو یار. خون کی چیکنگ پہ ہمارے کمیشن, پیشاب کی چیکنگ پہ ہمارے کمیشن. یار لوگ سنتے تھے کہتے تھے کہ پیشاب میں ڈوب کے مر جائے, یہ تو پیشاب کی کمائی کھا رہا. پیشاب کی چیکنگ پہ کمیشن, خون کی چیکنگ پہ کمیشن, آپریشن پہ کمیشن. یار جب تو نے مریض بھیج دیا اللہ کے بندے, اگر تیری وجہ سے شفا مل گئی, یار یہ دعائیں دے گا, دعاؤں سے بڑی قیمت نہیں ہو سکتی ہے کچھ بھی. اس کی دعا لگ گئی نا تو تیرے گھر میں بلا ختم ہو جائے گی. جس گھر میں حرام کے لقمے آتے ہیں اس گھر میں پہلے تو بچے صحیح پیدا نہیں ہوتے, صحیح پیدا ہوتے تو والدین کے مطیع فرما پڑتا. جاؤ یہ میرا جملہ لکھ لو یار. جتنے بڑے ادھیکاری ہیں نا جو بہت زیادہ رشوت لے رہے ہیں, ان کے بچے یا تو وکلانگ ہوں گے, ٹیڑے بھیڑے ہوں گے, یا ہوں گے ہی نہیں. میری بات غلط نہیں بتا رہا ہوں, میں سچ بتا رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تو اکٹھا تو کر لے مظلوموں سے سوت کے, اس سے کھسوٹ لے, غریبوں کا کھینچ لے, مگر برتنے والے نہیں دوں گا. تیری نسلوں میں پاگل کر دوں گا, تیری نسلوں میں دیوانے کر دوں گا. اے میرے کونے والے بھیا اٹھ کے نہ جائیں یار, یہ اٹھنے کی بیٹھ جائیں. اوئے ہائے میرے بھائی نوجوانوں, او کالے کرتے والوں, او بھائی صاحب دیکھو 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 صوفی جی, اچھا تو جلدی آؤ. دیکھو ایک بات بتا دوں میں آپ کو, سن لیجئے. میرا من جب میں بیٹھا تھا تو یہ تھا کہ میں 20 منٹ بول کے تقریر ختم کر دوں گا. کمیٹی والوں نے وعدہ کیا تھا 1 بجے سے پہلے حضرت آپ کو مائک دے دیں گے, لیکن 1:30 بجے مائک مجھے ملا. پھر بھی میں نے 1 گھنٹہ تقریر کر دی. 1 گھنٹہ تقریر بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ چاہیں گے تو سناؤں گا, اور نہیں چاہیں گے تو یہی ختم کر دوں. بتائیے سناؤں نا؟ میں بڑے دل سے سنا رہا ہوں, آپ سن بھی رہے ہیں. یہ محبت کا سودا ہے, محبت کا معاملہ. اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ سناؤں گا, نہیں تو 1 گھنٹہ تقریر میری ہو گئی, 2:30 بج گیا. اس وقت تک جلسے نہیں چلتے, لیکن یہ آپ کا جلسہ چل نہیں رہا بلکہ مکمل طریقے سے جمع پڑا. سبحان اللہ بولو. میں ابھی کیا کہہ رہا تھا ذرا بتائیے, بھول گئے؟ میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ حلال کے لقمے اگر تمہاری اولادیں کھائیں گی تو مطیع و فرما بردار بنیں گی, حرام کے لقمے نہیں. یہ کمیشن اگر ہے تو بند کر دو. دعا سب سے بڑا تیرا مدد ہو, سب سے بڑی تیری کمائی ہے. اگر کسی غریب کی دعا لگ گئی نا تو تیرے گھر سے پریشانیاں چھو منتا. پیسہ بہت آ رہا ہے, بہت لا رہا ہے, رشوت ہے, بہت کمیشن لا رہا, مگر گھر میں بیوی نہیں سن کے دے رہی, بیٹا نہیں سن کے دے رہا, بھائیے نہیں سن کے دے رہے, بڑا پریشان ہے. کہہ رہا مولوی صاحب پریشان ہو, اتنا کما کے بھی پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ حرام کے لا رہا. حلال کے تو لے کے آ, پھر دیکھ تیرے گھر میں کیسا پیار ہوگا. سبحان اللہ. ہاں ایک بستی میں ایک بوڑھی رہتی تھی, بوڑھی, 5 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 5. اتنے مطیع و فرما بردار, دن بھر مزدوری کرتے, شام کو لا کے اماں کے ہاتھ میں دیتے ہو, اماں جی تم ہی رکھ لو. اور اماں اتنے بڑے طباق میں, اتنے بڑے میں کھانا نکالتی, اپنے 5 کو بٹھا کے کھلاتی, 5 کے سر پہ ہاتھ پھراتی جاتی, کھلاتی جاتی. یار وہ کتنا پیارا گھر ہوگا جہاں 5 بیٹے ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو.
سبحان اللہ. یہاں تو 5 بیٹے نمبر لگانے, اماں 8 دن تیرے ساتھ رہے گی, ابا 8 دن میرے ساتھ رہے گا, اور تجھے شرم نہیں آتی؟ ابا کے پردے لگا رہا, اماں کے پردے لگا رہا, شرم نہیں آتی؟ 5 بیٹے آتے. پورے گاؤں میں, پوری بستی میں بوڑھی سب سے زیادہ غریب تھی, مگر سب سے زیادہ خوشحالی, سب سے زیادہ رونق اسی کے گھر میں تھی. میری ماں اور میرے بھیا بھی سنے ذرا, میں آپ کو آج دولت کا تعویذ دے کے جا رہا ہوں. سب جاتے ہیں میاں کے بعد حضرت تعویذ دے دو, آج گلفام تعویذ دے کے جا رہا. دولت کیا ہے؟ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ سکون اسی کے گھر میں. جب 5 بیٹے ایک طبق میں بیٹھ کے کھا رہے ہو, ماں سر پہ ہاتھ پھراتی جا رہی ہے, کھلاتی جا رہی ہے, تو یار کتنا پیار ہوگا. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دن خواب میں, رات میں, بوڑھی کے خواب میں مایا آ گئی. کیا آ گئی جانتے ہو کہ نہیں؟ مایا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اچھا آیا. آج کل بابے لوگ, میاں لوگ بہت چلنے کرے. کیا ہو گیا میاں, ابھی تو صحیح تھے. ارے تیرے گھر میں دیگ ہے, دیگ. کتنے میاں چل رہے؟ ارے وہ تو خوش ہو گیا, مولوی صاحب سے نے پوچھا گا کہ مولوی صاحب کا میرا پتہ نہ کاٹ دے. اچھا میاں, ارے دیگ ہے. ارے حضرت میں جبھی تو پریشان ہوں. ارے ہاں تیرے گھر میں دیگ ہے. حضرت نکلے گی کیسے؟ نکل جائے گی, ایک بکرا مانگ رہی ہے. کتنوں سے بکرے لے لیے, کتنوں کی بکریاں لے لی. صحیح بتا رہا ہوں میں. دے دیے. ذکر جب کرے, جب لٹ جا, جب 50-60 ہزار روپے دے جا تو مولوی صاحب سے ذکر کرے. ڈر ڈر کے حضرت بڑا پریشان مارا گیا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت وہ میاں آیا تھا, وہ 50,000 لے گیا. میاں کو پتہ نہیں فون بھی بن جا رہا. تو مولوی صاحب سے پہلے میں نے پوچھا, تو نے اگر یہ تیرے گھر کی دیگ نکالتا تو تجھ سے 50,000 کیوں لے لیتا, اپنے گھر کی نہ نکال لیتا؟ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یار؟ میں بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں. کتنے لٹے ہوئے ہیں, اگر آپ کو یقین نہ ہو تو صبح کو بات کرنا. کتنے لٹے ہوئے سے دکھا دوں گا, میں ملوا دوں گا آپ کو. کسی سے 5100 لے گیا, کسی کی بکری لے گیا, کسی کا بکرا لے گیا, کسی سے پیسے لے گیا, کسی کا سونا لے گیا. ایک گھر میں تو آیا, بولا سونا دگنا کر دوں گا, پڑھائی کراؤ. سونا رکھ کر پڑھائی کر رہا تھا. پڑھائی کرتے کرتے ایسا غائب ہوا, نہ سونا ہے نہ سونا پڑھنے والا, سب غائب. یار عقل ماری گئی ہے. میرے نبی سے زیادہ مستجاب الدعوات پوری دنیا میں کوئی نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی ہے؟ میرے نبی پتھر کو چھوئے تو سونا بنا دے گا, نہیں بنا دے؟ بولو. بے شک. مگر میرے نبی نے بھی پیٹ سے پتھر باندھے ہیں. جی. میرے نبی نے بھی پیٹ سے پتھر باندھے ہیں. یار یہ عقل میں کیوں نہیں آتی؟ اگر خالی یہ پیر, یہ میاں پتھر کو پکڑ کے سونا بنا دے, اگر یہ گھر کے مال نکال دے, تو سب سے پہلے میرے نبی نکال کے دیتے صحابہ کو. وہ صحابہ پیٹ سے پتھر نہ باندھو, یہ مال نکال کے دے رہا ہوں. مگر سوچ, یہ جھوٹا ہے. ایسے پیر کے چکر میں نہ پڑنا. اگر مانگنا ہے تو پھر خدا سے مانگنا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اچھا میری ماں بہنوں کے لیے یہ جملہ بڑا ہے, تمہارے لیے یہ 20% اور 80% ماں بہنوں کے لیے جو جملہ میں بول رہا ہوں, وہ جملہ سنیں کیا ہے. بڑا پیارا. تم کہو گے مولوی صاحب یہ 16% نہیں بلکہ 100% بات سچی ہے. جہانگیر حضرت بڑے پریشان ہیں. حضرت گھر میں برکت نہیں ہوتی. حضرت ان کے ابا کی دکان نہیں چلی, اور ان کے ابو کا کاروبار تو حضرت بالکل ٹپ ہو گیا. اور حضرت وہ والی جو دکان تھی وہ تو بالکل نہیں چلی, تالا لگ گیا. حضرت بیٹے کو سعودی بھیجا, وہ بھی تو حضرت نے لال پیلی کالی آنکھیں کی, کچھ دیر پینسل گھمائی کاغذ پر, تیری بندش کرا دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں, کیا کرا دی تیری؟ اب قرآن سنو. قرآن کہہ رہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا. اللہ جب دینے پہ آئے گا تو خدا کی قسم مکھیہ منتری نہیں روک سکتا, پردھان منتری نہیں روک سکتا. اللہ دینے پہ آتا تو اس کیڑے کو بھی رزق دیتا جو سی پی کے اندر بند ہوتا. اللہ دینے پہ آتا تو اس پہاڑ کے کیڑے کو بھی رزق دیتا جو پہاڑ کے اندر ہوتا. اللہ دینے پہ آتا تو ماں کے پیٹ میں بھی اس بچے کو رزق دیتا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. یار جب پہاڑوں کے اندر پہاڑ رزق نہ روک سکا, سی پی کے اندر سی پی رزق نہ روک سکی, تو اس میاں کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کا رزق روک دے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اب 2 جملے بول رہا ہوں, بڑی احتیاط سے سننا ان دونوں جملوں کو. اگر کسی نے اس کو یہ صحیح سمجھ لیا کہ میاں کی بات صحیح ہے اور یہ جائز ایسا ہو جائے گا, یہ روک دے گا, یہ کفر کی حد تک چلا جائے گا. یعنی یہ اللہ سے بڑھ گیا. یار اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے اللہ دے رہا اور یہ روک رہا, یعنی مطلب اللہ کی سے زیادہ پاور ہو گئی اس کی.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یار اللہ دینا چاہ رہا اور اللہ جسے دیتا خدا کی قسم رکتا بھی نہیں، بلکہ تم نے مثال سنی ہو کہ چھپڑ پھاڑ کر دیتا، اور تم کو چھپڑ ہی نہیں ہے تو لنٹر پھاڑ کے دے گا۔ یار کیا اس کی طاقت نہیں ہے؟ دیتا ہے وہ۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، پروفیسر بنیں گے جب ہی اچھا کھائیں گے کمائیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے اوروں کو بھی اچھا کھاتے دیکھا، الحمدللہ مولانا لوگ بھی اچھے کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ مولانا نہیں بناتے، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، تم سے اچھا کھائے گا۔ کسی کوالٹی کا مرغا بچا نہیں ہے جو انہوں نے کھانے لیا۔ میری بات غلط ہو تو بتاؤ، دیسی ہو پردیسی ہو کہیں کا بھی ہو، میں بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ رزق بھائی اللہ سے ہے، ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری میں نہیں، ماسٹر صاحب کی ماسٹری میں نہیں، اللہ چاہے تو تجھے دے۔ کروڑ پتی ہو، اللہ نے مرض دے دیا، میٹھا نہیں کھا سکتا، پھیکا نہیں، نمکین نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، رکھا کھا نہیں سکتا، ہم نے کہا کھائے گا وہ جسے اللہ کھلائے گا، کھائے گا وہ جسے اللہ کھلائے گا، مالداری سے نہیں ہے، قسمت سے ہے۔ مالدار دیکھ رہا رسغلہ نہیں کھا سکتا، منہ میں پانی ہے، ہاں، اور غریب کو اللہ نے دیا تو پوری بھیلی کھا لے گا۔ اللہ کھلاتا تو بھائی اللہ کے دینے سے ہے، میں تو یہ مانتا ہوں، مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جی اچھا تو پھر میاں تم کیا کرو گے؟ بولے 5100 روپے لگیں گے، کھول دوں گا، تو معاذ اللہ یہ کھول دے گا تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ سے بڑھ گیا، یعنی اس نے باندھ دیا اللہ کے رزق کو اور یہ کھول دے گا، دونوں کو بڑھا دیا تو نے۔ ارے اللہ کی پاور تیری نظر میں کہاں چلی گئی؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یار یہ باندھنے والا ہوتا کون ہے؟ رزق اللہ نے لکھا ہے، جب رزق تو زمینوں کے تہخانے میں بھی ہوگا اللہ تجھے وہاں بھی دے دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں زمین پر رزق ملتا ہے۔ ایک دن میں فلائٹ کا سفر کر رہا تھا، ایئر انڈیا کی فلائٹ تھی، کیپٹن بولا کہ اس وقت ہماری فلائٹ تقریباً 3800 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہی ہے۔ اب سارے لوگ اپنی سامنے کا ٹیبل جو ہے اسے کھول لیں، اور اب ہم جل پان کرانے والے ہیں، یعنی کھان پان دینے والے ہیں۔ کھانا آیا، بڑا لذیذ کھانا، آنکھ میں آنسو آ گئے، مولا تو کیسا رازق ہے، وہاں جہاں سے پرندے رزق کی تلاش میں نیچے آتے ہیں تو وہاں بھی ہماری قسمت کا رزق ہمیں پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہ وہ رب ہے جو 3900 فیٹ کی اونچائی پر بھی تمہیں رزق عطا کرتا ہے، یہ وہ رب ہے۔ یار تم ان کے چکر میں آ گئے۔ بوڑھی سے بولی مایا تیرے گھر میں آنا چاہتی ہوں، چاہے گی؟ کہنے لگی آجا، موسٹ ویلکم، خیر مقدم، خوش آمدید، اہلم و سہلم، مرحبا، آجا۔ مال کسے برا لگتا ہے؟ آجا۔ کہنے لگی ایسے نہیں، پھر کیسے؟ دماغ حاضر ہے، ذہن حاضر ہے نا؟ دیکھو بالکل حاضر ہوگی، حضوری قلب اور حضوری ذہن کے ساتھ ہی تقریر ہوگی۔ کہنے آ جاؤں، آجا، ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہنے لگی آؤں گی تو مگر تیرے گھر کا اتفاق لے جاؤں گی۔ تیرے گھر کا جو پانچوں بیٹے آتے ہیں، آ کے تیرے پیروں کو بوسے دے کے ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی رکابی میں تیرے ساتھ جو مل کے کھاتے ہیں نا، جو پانچوں کے سر پہ تو ہاتھ پھیرتی ہے، پھر یہ لے جاؤں گی۔ یہ پانچوں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور پھر پانچوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ بتا تجھے چاہیے؟ کہنے لگی ایسی مایا میری ٹھوکر سے، تجھ جیسی 50 مایوں کو ٹھوکر سے مارتی ہوں، اپنے گھر کا اتفاق نہیں دوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج تو کہتا ہے کہ میاں بھائی کا گلا کٹے، کسی کا کٹے، کچھ ہو مال آ جا، کیسے بھی آ جا، آ جا۔ آپریشن کا کمیشن ہو، کسی کا بھی ہو، خون کا ہو، پیشاب کا ہو، آ جا، کیسا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں۔ کہنے لگی میری ٹھوکر سے ایسی مارا، چلی جا، اتفاق نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کے بوڑھی کربٹ بدل کے سونے لگی، پھر جگایا، کہنے لگی اب کہیں نہیں جاؤں گی، اب یہی رہوں گی۔ کہنے لگی شرط، کہنے لگی شرط ختم، بنا شرط کے رہوں گی۔ کہنے لگی کیوں؟ ابھی تو شرط کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی جس گھر میں اتفاق ہے اسی گھر میں تو مایا ہے۔ سبحان اللہ۔
जिस घर में इत्तेफाक है उसी घर में तो जोर से बोल उसी घर में तो माया है। घर में इत्तेफाक रखो, तुम्हारे घर में माया है। घर में आओ तो सुकून होना चाहिए, बस यही माया। बात समझ में आई कि नहीं? बच्चे के सर पे पोटली है, बच्चा चल रहा है, फिर पसीना पसीना, फिर बच्चा का सांस फूल गया और ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं हाथ उठा कर दुआएं कर रहा था, या अल्लाह मेरा घर जल्दी आ जाए, इसलिए तो बच्चा ये पोटली मेरे सर पर रखवाने वाला नहीं है। अब बच्चे की तकलीफ मेरी तकलीफ थी, बच्चे का दर्द मेरा दर्द था, बच्चे की जो है कराहट मेरी कराहट थी, बच्चे का पसीना आ रहा था, जो देख कर मुझे पसीना आ रहा था, मैं दुआएं कर रहा था, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार तो अच्छे करो। कहने लगा मेरा दरवाजा आ गया, मेरी चौखट आ गई, और जब मेरी चौखट आई बच्चे ने पोटली रख के बोला मेरा 3 दिनार दे। मैंने कहा बेटा मेरा पैसा खत्म हो गया, मैं जल्दी से बीवी से ला कर तुझे देता हूँ। मैं गया घर में, मैंने कहा बेगम मजदूर बच्चा दरवाजे पे है, 3 दिनार उसको देना है, जल्दी से दो। मेरी बीवी अपने थैले से 3 दिनार निकालने लगी, मैंने पूरा मजदूर का किस्सा बता दिया। ओ बेगम आज का मजदूर बड़ा नेक लाजवाब है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, उसकी माँ की तरबियत लाजवाब है, गरीब माँ का बेटा है मगर बड़ा ही खुददार है, यतीम बच्चा है मगर बड़ा ही नेक, हराम का लुकमा नहीं खाता, वक्त पे जमात की नमाज पढ़ता है, बड़ा ही खुददार है। बीवी ने कहा ओ मेरे शोहर, आज से पहले शराबियों को घर में लाता था, जुआरियों को घर में लाता था, सट्टेबाजों को घर में लाता था, आज एक अल्लाह वाला आया है तो दरवाजे पे छोड़ आया, अरे उसे भी घर के अंदर ले आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ जाएगा तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। उसे भी लिया। कहने लगा मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी, मैं भी चाहता था घर में आ जाए। मैंने घर दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा 3 दिनार की मजदूरी ये पकड़ो और एक काम करो ना मेरे घर में चले चलो, मेरे घर पे दस्तरखान लगा है, मेरे बच्चों का खाना तैयार है, चंद लुक़मे तू भी खा लेना, तुझसे कोई पैसा नहीं काटा जाएगा, तुझे भूख लगी होगी, फाका लगा होगा, 3 लुक़मे खाकर तू भी चले जाना, मेरे बच्चों की खुशी पूरी हो जाएगी। बच्चे ने मना कर दिया, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया रोजादार हूँ इसलिए खाना नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार 12 साल का बच्चा रमजान का महीना नहीं नफली रोजा रखे। मैंने कहा बेटा अभी तो रमजान का महीना नहीं है। कहने लगा मेरी माँ रोजे रखती थी, माँ की गोद में आंख खोली, माँ को रोजे रखते पाया, रोजे रखने की आदत सी हो गई है। हाय हाय। अब तो कहने लगा चाहत इतनी बढ़ गई थी हुजूर, चाहत इतनी बढ़ गई थी कि कोई बदले में दुनिया ले ले मगर मेरा मेहमान मुझे दे दे। यार जब किसी चीज पे दिल आ जाता है ना तो फिर कीमत की इंसान परवाह नहीं करता। बोल बोल बोल, बात है कि नहीं है? मैंने कहा बेटा तुझे मैंने तेरी कीमत दे दी, अगर अब रोजा है तो एक काम कर लेना, मेरे घर पे आराम कर ले, शाम को इफ्तार करके चले जाना। कहने लगा मेरे मेहमान ने, मेरे बच्चे ने, मेरे मजदूर ने मेरी ये रिक्वेस्ट कबूल कर ली और बच्चा मेरे घर में आ गया मेहमान बन के। मेरी बीवी की नजर पड़ी, देखा तो देखती रह गई। बच्चे का अंदाज इतने मासूमाना, बच्चे का लहजा इतना प्यारा, बच्चे के चेहरे पर हुस्न की बरसात थी। बीवी बहुत देर तक देखती रही, टिकटिकी बांध के देखती रही। बहुत देर के बाद बीवी पलक मार के बोली मेरे शोहर जितनों की दावत करके आया था सबकी कैंसिल कर दे। मैंने कहा क्या कहा? सबकी कैंसिल? हाँ। क्या आज पार्टी नहीं होगी? बीवी ने कहा पार्टी तो होगी, आज दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। मैंने सबको मना कर दिया। आज मैं मेजबान, आज ये बच्चा मेरा मेहमान। चंद मिनट की तकरीर रह गई है, बस मुश्किल से 5 मिनट की, जरा मोहब्बत से सुन लेना। कहने लगा आज मैं मेजबान, ये मेरा मेहमान। बस क्या हुआ, शाम आई, मुसीबत हुई हुआ, दस्तरखान सजा दिया गया। बच्चे ने दस्तरखान पे से खाना उठाया, इफ्तार करना शुरू कर दिया। बच्चा इफ्तार करता जा रहा है, हम उसके चेहरे को तकते चले जा रहे हैं। न मेरी बीवी खाना खा रही है, न मैं खाना खा रहा हूँ। इसलिए तो बच्चे को तकने में जो मजा आ रहा था वो खाना खाने में मजा ही नहीं था। हम बच्चे को देख रहे हैं, खाना खाया ही नहीं। बच्चा इफ्तार करके नमाज पढ़ लिया, बच्चा जाने लगा।
بیوی نے اشارہ کیا جب سے آیا ہے گھر جنت کا نمونہ بنا ہے، اسے روک لینا، اگر یہ پوری رات رک جائے تو پوری رات میرے گھر میں رب کی رحمت جھما جھم برسے گی، روک لینا اسے، اس لیے کہ پیارا تھا نا۔ میں نے کہا بیٹا اب رات ہو گئی، عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر پڑھ کے چلے جانا۔ بچے کی یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، بچہ رک گیا۔ میں نے بچے کو کھانا کھلا کے عشاء کی نماز پڑھا کے گیسٹ روم دے دیا، مہمان خانے میں سلا دیا۔ اب میری بیوی مجھ سے بولی کھانا تو نے بھی نہیں کھایا، کھانا میں نے بھی نہیں کھایا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، میری بیوی کھانا نکال کے لائی، بولی کھانا کھا لے، ذرا غور سے سننا، پورا ذرا غور سے سننا، کھانا کھا لے۔ کہنے لگا حضور جب کھانے کی بات آئی مجھے کسی کی یاد آئی۔ میری بیوی نے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا بیوی ایک بیٹی ہے، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میری ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، وہ پیروں سے اپاہج ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ اپنے ہاتھ سے لقمہ کھا سکتی ہے۔ روزانہ میں اسے اپنے ہاتھ سے، یہ میری بیوی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ میری بیوی نے جب کہا کھانا کھا لے، میں نے کہا او میری بیوی پہلے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں جا کے کھانا کھلا کر آؤ، اس لیے کہ جو آج فاقے سے انتظار کر رہی ہوگی، مہمان کی وجہ سے بیٹی کو آج کھلانا بھول گیا ہوں، آج منتظر ہوں گی میری بیٹی کی آنکھ ہے۔ میری بیوی کو بات آئی، اس کا دل بیٹھ گیا، کہنے لگی ہائے میں بھی بیٹی کو بھول گئی، آج مہمان اتنا لاجواب آیا کہ ہم بیٹی کو بھول گئے۔ جلدی سے کھانا نکلوایا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور بیٹی کے کمرے میں لے کے گیا۔ بیٹی نے منتظم نگاہوں سے سوال کیا او میرے باپ یہ تو بتا روزانہ تو اتنا لائٹ نہیں کرتا تھا لیکن آج اتنا لائٹ کیوں ہو گیا، آج اتنی تاخیر سے کھانا کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤ آج اتنا پیارا مہمان آیا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے میں تجھے بھول گیا تھا۔ میری بیٹی نے کہا او میرے باپ آج تک تو مجھے نہیں بھولا لیکن تو آج کیسے بھول گیا؟ میں نے جواب دیا بیٹی ارے مہمان اتنا پیارا ہے تجھے تو تجھے آج میں خود کو بھول گیا، میں نے خود نہیں کھایا، قسم کھا کے کہتا ہوں تیری ماں نے نہیں کھایا ہے۔ بیٹی نے کہا پھر باپ اپنے ہاتھ سے لقمے بھی کھلاتا جا اور اس مہمان کا ذرا قصہ بھی بتا۔ میں لقمے بھی کھلاتا جا رہا تھا اور قصے بھی بتاتا جا رہا تھا، کیسا نمازی ہے، کیسا حلال کا کھانے والا ہے، کیسا خوددار ہے، کیسی نیک ماں کا بیٹا ہے، کیسا حسن کی برسات ہے۔ بیٹی کھا کے بولی جب اتنا اچھا ہے تو آج پوری رات بھی نہ کھلاتا تب بھی معاف کر دیتی۔ 2 منٹ کی تقریر باقی ہے اور یہ بڑی پوری تقریر کا نچوڑ ہے، اس 2 منٹ میں سن لیجئے پوری تقریر کا نچوڑ 80 منٹ میں بول رہا ہوں۔ مجھے خود نہیں پتا چلا کہ اتنا ٹائم کیسے ہو گیا، سچ بتا رہا ہوں۔ آپ کو چلا پتا؟ خود نہیں مجھے پتا چلا، اور مجھے پتا اگر میں فجر تک بھی بولوں گا نا تو آپ نہیں ہٹنے والے ہو، یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں بولوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے بس نکلنا بھی ہے اور بہت سی میری ذمہ داریاں بھی ہیں، بہت سے میرے کام بھی ہیں۔ بہت خاص توجہ کرنا اس 2 منٹ کی تقریر میں، بہت خاص مزاج اہل اسٹیٹ کی خاص توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگا میں اپنی بیٹی کو کھلا کے ہاتھ دھلا کے منہ دھلا کے لٹا کے چادر اڑا کے دروازہ لگا کے آ گیا۔ میں نے کھا لیا، میری بیوی نے کھا لیا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور رونے کی وجہ سنے آپ، یہاں سے زندگی نے ایک ٹرننگ پوائنٹ لے لیا۔ کہنے لگے حضور میں کھا کے پی کے میں بھی سو گیا، میرا مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری وکلانگ بیوی بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میری بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے، صدر دروازہ مین گیٹ پہ تالا لگا تھا، آدھی رات آ گئی، سارے بغداد میں ہو کا عالم، سارے بغداد تو سناٹا طاری تھا، میں گہری نیند تھا، دن بھر کا ہارا تھکا تھا، بس آدھی رات کو میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، اچانک گھبرا کے آنکھ کھلی، میں نے اندر سے بنا ہچکچاہٹ کے بولا کون؟ دروازے سے آواز آئی بابا دروازہ کھول تیری بیٹی کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ دماغ کی بتی نہ جلی ہو تو یار جلا لو، جو بیٹی آج تک اپنے ہاتھ سے کھا نہ سکی کہہ رہی ہے کھڑی ہے۔ بولو کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا میری سانسیں تیز ہو گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گئی، یا اللہ دنیا کے ڈاکٹروں نے جسے لا علاج کر دیا، دنیا کے حکیموں نے جسے لا علاج کر دیا، دنیا کے طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا، یا اللہ وہ بیٹی میرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو میری آنکھیں پیاسی ہیں، یہ لمحہ تو میں دیکھنے کے لیے زندہ ہوں، کاش میری بیٹی کا بوجھ میرے کاندھوں سے ہٹ جاتا، میں بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اس کی ڈولی میں بٹھا کر اس کا گھر بساتا، لیکن وکلانگ تھی اور امید چھوڑ رکھی تھی، لیکن آج کھڑی کیسے؟ کہنے لگا حضور جلدی سے اٹھا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی کیسے ہو گیا؟ دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کیسے علاج ہو گیا؟ بیٹی
بیٹی نے جواب دیا اچھا لگا تو کھڑے ہو کر نعرہ لگا دینا. بیٹی نے جواب دیا میرے باپ تو مہمان کا قصہ سنا کے چلا گیا, مجھے نیند نہیں آئی, ساری رات کروٹیں بدلتی رہی. جب آدھی رات آئی دن زیادہ بے قرار ہوا, اللہ کی بارگاہ میں بولی مولا نیکوں کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. میرے گھر میں جو مہمان آیا باپ کہتا ہے بڑا ہی نیک ہے, اگر نیک ہے تو اس کے صدقے میں دعا قبول کریے, مجھے شفا دے دے. اتنا کہنا تھا میرا جسم اچھا ہو گیا, بدن اچھا ہو گیا. باپ نے اتنا سنا جھوم کے کہنے لگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, لگائے نعرہ لگائے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ بس بہت جلدی بیٹھ جائیں, بہت جلدی, 1 منٹ کی تقریر رہ گئی ہے. دل کھول کے سنیں, جتنا مزہ پورے جلسے میں نہیں آیا اتنا مزہ اس 1 منٹ میں آنے والا ہے. اور باپ جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. تو بیٹی کہہ رہی تھی باپ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیٹی کہہ رہی تھی باپ تو مہمان لا جواب لایا, پہلے لے آتا تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. ہائے ہائے, اللہ والوں سے ناطے جوڑ لو, لیکن اللہ والوں کو ناطے جوڑ کے انہیں اپنا آئیڈیل بھی بنا. اللہ اللہ, ذرا غور کریں, ذرا غور کریں. فرمائش ایسی میں بہت ہو رہی ہیں مگر کیا کروں, وقت اتنا ہو چلا کہ میں خود سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے سمیٹوں, بہت جلدی سے سمیٹنے کو. ہاں بہت اچھی ماشاءاللہ تقریر ہوئی. ہمارے مولانا اکرم صاحب اور یہ سارا اسٹاف, اللہ سبوں کو سلامت رکھے, آپ سبوں کو سلامت رکھے. نہیں یہ آپ کی محبت ہے. میں تو اگر فجر تک بھی بولوں گا نا مجھے پتا آپ نہیں ہٹنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا آپ نہیں ہٹنے والے ہیں. اور ایک بات بتاؤں نا, ہاں میں ایک بات اور بتاؤں, یہ میرے جملے سنے, خاص جو جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیٹی نے کہا باپ یہ مہمان پہلے آ جاتا تو میری زندگی پہلے سنور جاتی. اللہ والوں سے محبت رکھو, ان کی صدقے میں بگڑیاں بدل جاتی ہیں, لیکن جو ان کے مزاروں پہ جا کے ناچتی ہیں بے پردہ جاتے ہیں وہ بگڑیاں نہیں بلتی, ان کی بگڑ جاتی ہیں. اور کتنوں کی بگڑ گئی, صحیح بتا رہا ہوں میں. مزار چل رہا ہے, مزار پورا چل رہا, دادا میاں کا یہ چل رہا وہ چل رہا. ایک تو دیکھا برقع کھینچتی ہوئی آ رہی ہے, برقع بھائی کیا کرنے گئی تھی؟ تو نائٹ کا میلہ چل رہا تھا مولوی صاحب, نائٹ کے میلے میں تو کیا کرنے گئی تھی؟ کہنے لگی موت کا کنواں دیکھ کے آئی ہوں. موت کا کنواں؟ میں نے کہا موت کی تو نے کھیا بھی نہ دیکھی ہے, اگر دیکھ لیتی تو آنکھیں پھٹ جاتی. موت کے فرشتے کو دیکھ کے ان علماء سے پوچھو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. موت کا فرشتہ دیکھ کے زبان نکل جاتی ہے, زبان, منہ سے پٹی باندھنا پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مرغوں کے پٹی باندھی جاتی ہے منہ سے, کیوں؟ موت کا فرشتہ دیکھ کے منہ پھیل جاتا, بڑی خطرناک صورت ہے. کہہ رہی ہے موت کا کنواں دیکھ کے آئی ہوں. میرے بھائیو یہ کون سے عرس ہو رہے ہیں؟ اللہ والے کان کھول کے سنو, جنہوں نے ایک بات بتاؤ, اچھا مجھے ذرا کان کھول کے سنو میرے بھائی, مجھے ایک بات یہ بتاؤ, میں جو ہوں سگریٹ کا دھواں پسند نہیں کرتا, ٹھیک, نہ میں بیڑی پسند کروں. میرے پاس کوئی اگر بیڑی پی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے بھائی, ٹھیک ہے, میں اس لیے کہ پرہیز کرتا ہوں. اچھا جو بیڑی نہیں پیتا, جو پرہیز کرتا اسے بری لگے گی, بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے سامنے پیے کو اسے ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے, ٹھیک ہے بھائی. میری کار میں اگر کوئی بیڑی پی لے تو جب تک 2-4 طرح کے عطر نہ لگا لوں جب تک مجھے سکون ہی نہیں ملتا. صحیح بتا رہا ہوں میں. اب ایک بات بتائیے, جب میں بیڑی نہیں پیتا تو کوئی مجھے اگر بیڑی کا دھواں میرے منہ پہ کو لے کے آئے مجھے اچھا لگے گا کہ برا؟ اللہ والے کبھی زندگی میں بے پردہ عورت کو نہیں دیکھے, بولیے, کبھی بے پردہ عورتوں کے پاس نہیں گئے, کبھی ناچ نہیں دیکھا, کبھی گانا نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے ڈھول تماشوں پہ ڈانس نہیں کیا, نہ کرنے دیا نہ دیکھا. تو جب ان کے وصال کے بعد زبردستی ان کے منہ پہ جا کے کرو گے ان کو اچھا لگے گا برا؟ بولیے, برا ہی نہیں لگے گا, بلکہ حالت ایسی ہو جائے گی. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, اگر آپ کے
آپ کسی کے خلاف کیس کر دیں تو آپ کا کیس ایک پرستہ رفع دفع ہو سکتا ہے، لیکن منتری کسی کے خلاف کیس کر دے تو اس کا کیس رفع دفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈنڈا اوپر سے ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ والا کیس کر چکا ہوگا، مولا جن ناچ گانے سے میں نفرت کرتا تھا میرے مزار پہ اس کمیٹی نے نچایا تھا، اللہ فرمائے گا کمیٹی ذرا نکل کے تو آ، اپنے کی نہیں سمجھنے کی بات ہے، ذرا نکل کے تو آ۔ اور کیس کون کیا؟ اللہ والا، اللہ والا۔ تو کہے گا مولا مجھے معاف کر دے، میرا رب فرمائے گا میرا دوست کا کہنا اس کا کیسے ٹال دوں؟ تیرا کوئی معاملہ ہوتا مان بھی جاتا، مگر معاملہ اس کا، اپنوں کو تو کبھی میں رنجیدہ کرتا ہی نہیں، اپنوں کو تو کبھی میں ٹینشن میں ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ فرماتا میں نے تو انہیں کبھی ٹینشن میں ڈالا ہی نہیں، انہوں نے کیس کیا ہے مقدمہ چلے گا، سزا ملے گی۔ آؤ کمیٹی والوں نکل کے، بڑی پھولی پھر رہی تھی کمیٹی والی، پوری کمیٹی پھولی پھر رہی تھی، پوری کمیٹی کہ کیوں پھول رہے؟ ارے تسلیم عارف کو بلایا، تاج کٹی کو بلایا، سانس پھول پھول جا رہی۔ مولانا 1.5 لاکھ کا مقابلہ کرایا، مذاق بات نہیں ہے، 1.5 لاکھ کی چوٹ تھی، لگا تو 1.5 لاکھ کا مقابلہ کر، تو 1.5 لاکھ کا مقابلہ میدان محشر میں اگر یہ تیری چوٹیں نہ لگیں تو چلے گا تجھے پتا۔ بہت تو نے مقابلے یار، حد ہوتی ہے، 1.5 لاکھ کے مقابلے ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اماموں کو تنخواہیں نہیں جا رہی ہیں، ٹینا انٹینا آ رہی ہیں، بیبی ڈسکو آ رہی ہیں، ایک شمع 2 پروانے، نام رکھا قوالی کا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے میرے بھائیو، آپ عرس کرو میں منع نہیں کرتا، 5 لاکھ نہیں 10 لاکھ خرچ کرو عرس پہ، اور گلفام کی بھی رسید کاٹنا، خدا کی قسم جاؤں میں کٹواؤں گا رسید اپنی، میری 11,000 کی کاٹنا، لیکن کیسی کاٹنا؟ 11,000 کی میری رسید کاٹنا ہے۔ میری ماں بہنیں ذرا بیٹھی رہے، اے چچی نہ بیٹھو بیٹھو تھوڑی دیر بس، اٹھو گی نہیں، اس لیے کہ تقریر اب میں جو کر رہا ہوں بڑی اہم کر رہا ہوں یار، مجھے تو بٹھا رہے ہو اور تم لوگوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، اٹھے گا کوئی نہیں۔ توجہ کریں، بس 2 منٹ کی تقریر ہے، یہ کہنے سے میں نے آدھا بڑھا دیا تھا، توجہ کریں۔ دیکھو میں بھول گیا کیا بول رہا تھا، ہاں 11,000 کی میری کاٹنا، اتنے علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں میں، اور سب سے پہلے کاٹنا، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، عرس کے نام پہ کٹواؤں گا۔ یہ میں سمجھو کہ مولوی گلفام عرس کراتا بھی ہے، مولوی گلفام عرس کرتا بھی ہے، عرس میں جاتا بھی ہوں، لیکن عرس کیسا ہوگا؟ جب سب کی رسیدیں کاٹ لو، چندہ اکٹھا ہو جائے تو دیکھنا تیری بستی میں کوئی غریب لڑکی تو نہیں جس کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ اس کا نکاح کر سکے۔ اس کے باپ سے کہنا فلاں تاریخ میں عرس رکھ دیا ہم نے، اپنی بیٹی کا رشتہ تو دیکھ لے، اور نکاح فری میں عرس کمیٹی تیری بیٹی کا کرائے گی۔ 5 بیٹیوں کا نکاح اپنے عرس میں کراؤ، خدا کی قسم میں دیکھوں کون وہابی ہے تیرے اس کی مخالفت کرے گا۔ تو کہنا عرس ہی نہیں کرتے ہم بیٹیوں کے نکاح بھی کراتے ہیں، جس 5 لاکھ سے مقابلے کرا رہے ہو، قوالیاں کرا رہے ہو، ان سے بیٹیوں کے نکاح کرا دو، باپ سے کہہ دو کھانا عرس کمیٹی کا ہوگا، منڈپ عرس کمیٹی کا ہوگا، پنڈال عرس کمیٹی کا ہوگا، مختصر کا جہیز عرس کمیٹی کی طرف سے ہوگا، تو بس نکاح کے لیے جوڑا تلاش کر لے، لڑکا تلاش کر لے، خرچہ ہمارا ہوگا، چرچا تیرا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا، نکاح تیری بیٹی کا ہوگا، خدا کی قسم تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، مزار والا اللہ والا بھی راضی ہو جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ پھر اللہ والا تیری عرضی لگائے گا، مولا یہ کمیٹی والا گناہگار ضرور ہے، مگر مولا ایک کام میرے عرس کے نام پہ ایسا کیے تھے، ان غریب بچیوں کو سہاگ کا جوڑا دے دیا تھا، یا اللہ انہوں نے، مولا میری گزارش ہے مجھے جنت میں بعد میں دینا، پہلے ان میرے عرس میں بچیوں کا نکاح کرانے والوں کو پہلے جنت میں داخلہ دے دے۔ رب فرمائے گا یہ میرے محبوب کی چاہت ہے، میرے محبوب کے محبوب کی التجا ہے، تو تالی نہ جائے گی، آؤ کمیٹی والے جنت کا ٹکٹ تمہارے لیے دیا جائے۔
تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہے قدم تیرے۔ بس بات سننے بھائی، وہ 1 منٹ 5 منٹ بیچ میں نے تھوڑی بڑھا دی، بس بس 2 بج گیا یار، 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی، 2:30 بج گیا، پھر 3 بج گیا بھائی، 3 بج گیا یار، اللہ اکبر۔ اب سنیں میرے بھائی اور سنیں، بیٹی شفا مل گئی، یاد ہے سبق، یاد ہے؟ میں وہ خطیب ہوں، میں کہیں بھی جاؤں اسی دروازے سے نکلتا ہوں جس سے انٹری کرتا ہوں۔ میں نے اس واقعے کو اپنی پہلی تقریر میں شروع کیا تو اور آخر میں یہی کر رہا ہوں، توجہ فرمائے بس۔ اور میرے بھائی، بیٹی کہنے لگی ہوگا ذرا اس کے نظارے مجھے بھی تو کرا دے، جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے اللہ نے مجھے شفائیں دے دی، ذرا اس کے نظارے بھی تو کرا دے، اس کا شکریہ تو ادا کر لوں ایک بار۔ باپ کہنے لگا میں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، بیٹی دروازے کی اوٹ سے کھڑے ہو کے میرے مہمان کا نظارہ کر لینا اور ایک بار باہر سے مہمان کا شکریہ ادا کر دینا۔ کہنے لگا جب میں نے دروازہ کھولا تو مہمان کمرے سے غائب تھا، بستر خالی تھا، مہمان غائب تھا، بستر ہائے مہمان کہاں گیا؟ بیٹی بے قرار، میں بے قرار، یا اللہ میرا مہمان کہاں گیا، یا اللہ میرا مہمان کہاں گیا؟ کہنے لگا میں بڑا پریشان، بیٹی بے قرار، میں بھی باپ اس کا نظارہ کرتی۔ کہنے لگا میں جب اس کی بستر کی تلاشی لینے لگا نا تو مجھے ایک کاغذ کا پرزہ ملا بستر پر، میں نے جب اسے کھول کے دیکھا تو اس میں 3 لائنیں لکھی تھی۔ کتنی؟ یہ 3 لائنیں پڑھ کے سناؤں گا اور خدا کی قسم تقریر ختم، اس کے بعد کچھ نہیں، بس 3 لائنیں لکھی تھی۔ کتنی؟ پہلی لائن میں لکھا تھا ہم نے تیرا گھر چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے۔ اللہ والا اپنے چھپا کے رکھتا ہے، ریاکار اپنے آپ کو دکھا کے رکھتا ہے۔ اللہ والا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے اور ریاکار اپنے آپ کو دکھا کے رکھتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی یار؟ بہت بابے چل رہے ہیں، بہت طرح کے جو پہلے سے پہلے ہی بتا دے رہے ہیں، اب تو پرچے بنا رہے ہیں بابے، پرچے۔ تیرے گھر میں یہ ہے وہ ہے، پہلے پرچہ بنا دیا، ارے بابا نے کلیان کر دیا۔ او بابا جی جب وہ 5 لوگ پنڈبی میں بیٹھ کے جا رہے تو کیوں نہیں کہا پرچہ بنا کر مت جاؤ، مر جاؤ گے؟ یہ ہے نہیں کہ خالی کی حوصلے بازی بتائیے مجھے۔ جب اٹلانٹک میں جا رہے تھے تو بھائی منع کر دیتے، پرچہ منع کر رہا، سب خالی کے ڈھکوسلے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسری لائن پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی میں کیا لکھا تھا؟ تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا۔ دوسری لائن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ دوسری میں لکھا تھا میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا حضور، اس میں لکھا تھا کہ تجھے مجھ سے محبت ہوگی، میں جانتا ہوں۔ اگر واقعی محبت ہو گئی ہے تو سچے دل سے آج توبہ کر لینا۔ اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا، وعدہ کرتے ہیں میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، سامنے مصطفیٰ ہوں گے، وہی بخشش کی بات ہوگی۔ کہنے لگا حضور اتنا سن کے میں سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے حضور میرے دل پہ توبہ کے جملے نقش ہو گئے۔ زبان سے توبہ کی، یا اللہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس نیک بچے کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے۔ توبہ کیا تو دل کی دنیا بدل گئی، سجدے سے سر اٹھایا، جب سجدے میں گرا تھا تو دنیا کا گناہگار تھا، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے نیکوکار بنا دیا تھا، بے شک نیک ہو گیا۔ اور جب توبہ کر لیتا تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا اگر دل سے توبہ کر لیا تو۔ آخری لائن اور تقریر ختم کر رہا ہوں، آخری لائن، مگر اگر آخری لائن اچھی لگے نا تو کھڑے ہو کے کوئی نوجوان ضرور نعرہ لگائے گا۔ آخری لائن میں آپ کو دے رہا ہوں اور عشق کی مہر لگا کر کے جا رہا ہوں تمہارے دلوں پر۔ آخری لائن میں نے پڑھی تو اس میں لکھا تھا تو لوگوں سے لوٹتا تھا، لوگوں سے چھینتا تھا، ڈانکے ڈالتا تھا۔ ارے اگر واقعی تجھے دنیا چاہیے تو سن، تیری بیٹی میرا وسیلہ دے کے اگر مانگے تو تیری بیٹی کو شفا مل جائے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کے مانگے گا تو تجھے کیا نہیں ملے گا؟ اگر مانگنا ہے تو
پھر مدینے والے کا وسیلہ دے کے مانگ، چوری سے زیادہ ملے گا، ڈاکے سے زیادہ ملے گا، حرام سے زیادہ ملے گا، لچا لفوری سے زیادہ ملے گا۔ کہنے لگا بس اتنا سنا تو پھر سجدے میں گر گیا۔ اب دنیا تو تھی نہیں دل میں تو دنیا مانگ لیتا، دل میں تو مدینے والا آ گیا تھا تو سجدے میں گر کے مانگا تو کیا مانگا؟ بے دم شاوارسی اس کے مانگنے کو بیان کرتے ہیں، یہ جھومتا جا رہا ہے، سجدے میں مانگتا جا رہا ہے۔ اتنا تو کرم کرنا وہ جشن کریم آنا، جب جانے لگو پر ہو اور سامنے آ جانا۔ دنیا نے مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی مفتی صاحب دیوانگی۔ بس بیٹھ جائیں، ہو گیا، بس بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ لینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ بہت بہترین۔ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے، نبی کی محبت میں سلائے۔ کہنے سننے میں خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بھئی یہ پرکیف منظر دستار بندی کا دیکھیں، مفتی صاحب یہ آپ کا لمبر چندہ کرنے کا ان لوگوں کے نام سے چندہ لینا ہے، اب تو بس ختم ہو گیا۔ یہ چندے کے لیے نام انہوں نے کچھ لکھے ہیں، بھائی راکب بھائی ہیں، ریاض الدین ممبر صاحب ہیں، عبد الڈیلر صاحب ہیں، تسلیم سیفی صاحب ہیں، کیا ہے محبت چودھری ہیں، اور تمہارے کی امید پردھان ہیں، فرزندہ چودھری صابری چودھری ہیں۔ یہ بیٹھو بیٹھو، دعا کے بعد جانا۔ بھائی سن لیں، آپ سن لیں، نہیں دے گا اس وقت دینے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ یہ اگر کچھ لے کے بیٹھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ صحیح بات ہے آپ۔ ہاں میرے بھائی یہ نام جو دیے تھے لسٹ بہت لمبی ہے، لیکن اللہ سب کے ناموں کو جانتا، سب سلام پڑھیں اور دعا کریں، دعا کے بعد جائے وما علینا الا البلاغ۔